قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع موت کا منظر۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360۔ شکریہ۔ ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بسی عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کئی روز سے اس علاقے میں اس اسٹیج سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات پاکیزہ، آپ کے اوصاف کمالہ، آپ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کی شائی جمیلہ کے سلسلے میں علماء کرام آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اور وہ اس لیے کہ یہ ماہ مبارک وہی مہینہ ہے جس مہینے میں تشریف آوری ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مجھے دوستوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا میرے سامنے کہ 12 ربیع الاول جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے، وہ تمام چیزوں کے رموز اور اسرار اور نقاط کو اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ خالق کائنات جو ہوا اسے علم تھا کہ امت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن منائے گی، اس کو جشن بنائے گی. اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ لوگ کئی جشن مناتے مناتے نماز روزہ حج زکات کو چھوڑ کر صرف جشن میں ہی نہ رہ جائیں. نعوذ باللہ عید میلاد النبی کی خوشی میں یہ دائیں بائیں اور ادب اور احترام کو کہیں فراموش نہ کر دے. خداوند عالم نے وہی 12 ربیع الاول اور وہی سوموار کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے لیے منتخب فرما دیا کہ جب تمہارے دل میں خوشی اٹھے تو حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی مناؤ، اور جب اس پہلو پہ نظر ڈالو گے کہ حضور کی اسی دن میں وفات شریف ہوئی تو لازمی تمہیں صدمہ عظیم پہنچے. صحابہ کرام کو اس سے بڑھ کر کیا صدمہ ہوگا؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کو تلخ کر دیا، 8 دن کی بھوک کو، پیاس کو، ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، اور جب بھی پوچھا تمہارا کیا حال ہے، ہر صحابی کہتا تھا کہ جب میں مدنی کریم کا دیدار کرتا ہوں میرے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، میں تمام دکھوں کو بھول جاتا ہوں. وہ جماعت جنہوں نے 23 برس تک سرکار مدینہ کا مسلسل دیدار کیا ہو، ان کو کتنا صدمہ عظیم پہنچا ہوگا. اور بالخصوص آخری سپارے کی جب سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان قریب تم دیکھو گے اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی. تو تمام صحابہ خوش ہوئے اور ایک علیحدہ کونے میں گوشے میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے دیکھا رو رہے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال مجھے اس سورت کے نزول سے علم ہو چلا ہے کہ سرکار مدینہ کا آخری وقت آ پہنچا. تو اس نسبت سے اور اس تعلق کی بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے اس موقع کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس مقام کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس گھاٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس سے آج سے پہلے نہ کوئی بچا اور نہ تم بچو گے اور نہ آئندہ آنے والے بچ سکیں گے.
وہ ہے موت، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت کے جھٹکے سے نہ وزیر بچے، نہ سفیر بچے، نہ شہنشاہ بچے، نہ دولت مند، نہ غریب، نہ فقیر، نہ پیر، نہ مولوی، کوئی نہیں بچ سکتا موت کے جھٹکے سے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلاں فرقے والوں کی موت آئے گی، فلانوں کی نہیں آئے گی، سب کی آئے۔ فلاں مسلک والوں کی تو موت آئے گی، فلانوں کی نہیں۔ وہ موت جس نے پیغمبروں کو زمین میں سلا دیا ہو، وہ موت جس نے خالد بن ولید جیسے جرار کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہ موت جس کے بارے میں گیبن کہتا ہے کہ اگر 2 سال تک عمر فاروق اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا۔ خدا کی قسم جب موت آئی تو زیر زمین جانا پڑا۔ وہ موت جو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لے گئی، وہ موت جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی آئی، وہ موت جو سیدنا حسین پہ بھی طاری ہوئی، وہ موت جس کی آغوش میں وزراء گئے، جس کی آغوش میں گورنر گئے، جس کی آغوش میں صدر گئے، جس نے کبھی کسی کو بخشائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت اسرائیل آئے، خلیل اللہ فرمانے لگے اسرائیل مجھے وہ صورت تو بتا فاسق و فاجر گناہگار لوگوں کی جس شکل کو بنا کر کے جان نکالو گے۔ عرض کرنے لگے خلیل اللہ جانے دو، دیکھنے نہ پاؤ گے، دیکھ نہ سکو گے۔ خلیل اللہ نے فرمایا نہیں مجھے بنا کر دکھلاؤ تو صحیح۔ پیغمبر کا اصرار بڑا، حضرت اسرائیل نے کہا ذرا پرلی طرف منہ پھیر لیجئے۔ خلیل اللہ نے منہ پھیرا، اس طرف منہ پھیر کے ایک نظر پڑی تھی، خلیل اللہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے فرمانے لگے قبر کا عذاب بھی نہ ہو، قیامت کا عذاب بھی نہ ہو، برزخ میں کسی قسم کا عذاب نہ دیا جائے، صرف اسرائیل کی یہ شکل بنا کر کے جان نکالنے کے لیے آنا سب سے بڑا عذاب ہے۔ آج ان چیزوں کی طرف میرا تیرا کسی قسم کا دھیان نہیں، تصور بھی نہیں۔ علماء موجود ہے، مشکاہ شریف میں حدیث ہے، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی کی موت آتی ہے جان کو توڑ دیا جاتا ہے، اس قدر پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ حضور کا ارشاد ہے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اس پیاس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں، دریا پلا دو، سمندر پلا دو، موت کی پیاس نہیں بجھا کرتی۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی منزل ہے موت کا فرشتہ نظر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے میں جنتی ہوں میں دوزخی ہوں، کس حالت میں میری جان نکلے گی۔ نیک آدمیوں کی روح اور طرح سے نکالی جاتی ہے، برے آدمیوں کی روح اور طرح سے نکالی جاتی ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ خبردار فاسق و فاجر لوگ، اسلام پہ یقین نہ کرنے والے لوگ، محمد مصطفیٰ کی فرمان پہ یقین نہ کرنے والے لوگ، قرآن مجید کو ٹھکرانے والے لوگ، ایمان کی بے قدری کرنے والے لوگ، تمہارے لیے سجین کا ایک مقام بنا دیا گیا۔ الہی کس جرم نے؟ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو آخرت کے دن کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، ساری عمر بادشاہت میں گزار دی، وزارت میں گزار دی، ایوان صدر میں بیٹھ کر گزار دی، خدا کی قسم مرتے وقت ان چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں۔ بنگلے والے کی موت کیسے آئے گی، کوٹھی والے کی موت کیسے آئے گی، کروڑوں کے مالک کی موت کیسے آئے گی، وہاں پہ تو نہ جانے کس طرح پہ فوراً بلاوا یوں ہی آ جاتا ہے، کہتا ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے
او پیلو تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروں قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ دنیا والوں یہ موت تو ایسی چیز ہے جس گھر میں جا گھسی اس کا پھر نام و نشان نہ چھوڑا، جس کا نمبر لگ گیا اب یہ بھی پتہ نہیں ہم میں سے کس کی موت کس مقام پہ آئے گی۔ ہم میں سے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی اپنے گھر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثے میں مرے گا۔ ارے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، مرنے کے بعد 2 گز کفن کا ٹکڑا ساری کمائی میں سے نصیب نہیں۔ کروڑوں کمایا، لاکھوں کمایا، حالات ایسے بنے کفن نصیب نہیں۔ دور و دراز سفر پہ نکل گیا، گھر سے نکلنے لگا، تجارت کے لیے جاتا ہے، میں لاہور چلا ہوں، لاہور والے کراچی کی طرف آتے ہیں، بیگم صاحبہ کہتی ہے میرے لیے اچھا سا نشانی کے طور پہ سوٹ لانا، چھوٹے بچے کو کہتی ہے تو بھی آگے بڑھ کے فرمائش کر دے، کوئی اچھا کھلونا لائے گا۔ بچی کے سر پہ ابا جان ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسے معلوم ہے کہ ابا کا آخری ہاتھ بچے کے سر پہ پھر چکا ہے۔ ساری عمر کی رفیق حیاتی، ساری عمر کی زندگی گزارنے والی گھر والی بیگم صاحبہ مسکرا کر کہتی ہے دیکھنا ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ نہ بیگم کو پتا نہ گھر والے کو پتا، یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری نظریں مل چکی ہیں، اس کے بعد اس گھر میں یہ سوٹ تو کیا لائے گا، کھلونے تو کیا لائے گا۔ حکم ہوتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ خود واپس نہیں آئے گا۔ کسے معلوم ہے کس انداز سے کس حالات سے جان نکل جائے گی۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ اس قدر جسم کا شکل صورت کا حادثہ ہو جاتا ہے کہ مس ہو جاتی ہے، شکل پہچانی تک نہیں جاتی۔ کروڑوں کے مالک اللہ واسطے کے کفن میں جاتے دیکھے، لاکھوں کے مالک ہیں لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیوار سی لاش ہے اس کو ذرا دفنا دو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہو، شراب آتے ہیں، طرح طرح کے اور حادثے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہر وقت تیاری کرو، تم یہ سمجھو کہ موت میرے سر پہ ناچ رہی ہے، ہر وقت رقص کر رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے، کہتی ہے تو تیاری کر، میں آیا چاہتی ہوں۔ آج کا نوجوان تو کیا سفید بال آ گئے، بوڑھا ہو گیا لیکن موت کو یاد نہیں کرتا۔ ایک بنگلہ بنایا دوسرے کی تیاری ہے، ایک دکان چلا رہا ہے دوسری دکان کی تیاری ہے، اور اصل کاروبار کی جو جگہ ہے قدر اس کی کوئی تیاری نہیں۔ اس کے لیے کبھی جان تک نہیں آیا کہ وہاں کا خوفناک بھیانک منظر کس طرح پہ میں برداشت کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت مدنی کریم کے دربار عالیہ میں آ گئی۔ کیا خوش نصیب تھے یہ لوگ، آج تم مسائل پوچھنے کے لیے مولانا کے پاس آتے ہو، صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے امام الانبیاء کی حضور میں تشریف لاتے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جار پہ ڈال دو اور لکڑی لے کر کھینچو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگ رگ کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا والنازعاتی غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے پیروں کی جان نکال لیتے ہیں، عجیب منظر ہے موت کا، میری تیری تو کیا ہستی کیا مجال ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑوں کو روتے ہوئے دیکھا، امام احمد بن حنبل ہے سب کا جو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، خود بیٹے فرماتے ہیں ابا جان کو اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپک رہے تھے۔ عرض کیا ابا جان وقت کے امام ہو، پرہیزگار متقی ہو، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو، کیا پریشانی ہے کیا غم ہے؟ فرمانے لگی بیٹا تجھے پتا نہیں ان قریب مولا کے دربار کی پیشی ہے، نہ معلوم وہ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ فعال لما یرید
نیاز ہے، ڈرتا ہوں وہ کیا بے نیازی میری ساتھ فرمائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وقت کے جنید ہیں، بغداد یعنی قطب اور ابدال ہے، ولی اللہ ہے۔ آخری وقت میں لوگوں نے دیکھا پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ارے آپ تو ولی کامل ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا ڈروں کیسے نہیں، ان بطش ربک لشدید، اس مالک کی بڑی سخت پکڑ ہے، ڈرتا ہوں نامعلوم کس حال میں مجھے وہ پکڑ نہ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور 40 کے حج قریب گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک پیدل فرمائے، آخری حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے میرے مولا، اے میرے مالکی، میں تیرا دامن پکڑ کر دعا کرتا ہوں، میرے پاس نیکی کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ اماموں کا حال ہے، امام زین العابدین ہے سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ کے خوف سے ڈر کے مارے ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں انگیٹھی سلگی ہوئی ہے اور دروازہ بند کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انگیٹھی میں سے کھولا نکلا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی۔ لوگوں نے دروازہ کھلوانے کی بڑی کوشش کی، حضرت دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ دروازہ یقین ہو گیا کہ حضرت اب شہید ہو گئے، جل گئے، اب کہاں باقی ہے؟ لیکن دروازہ توڑ کر دیکھا، سامان جل چکا، چھت جل چکی، سب کچھ جلنے کے بعد میں حسین کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ نماز ختم کی، لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ نے نماز ختم نہ کی، یہ سارا سامان جل گیا۔ فرمانے لگے تمہیں اس آگ کی پریشانی ہے، جسے پانی بجھا دے، جسے مٹی بجھا دے، جسے تم جیسے بجھا سکتے ہو، میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے بجھا نہیں سکتی۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ حاصل یہ نکلا کہ ہر بزرگ، ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال، ہر صحابی، ہر نبی اللہ کے خوف سے اس قدر روتے چلے گئے کہ رخساروں پہ نالیاں بنا لی تھی آنکھوں۔ کراچی والوں، کبھی ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا مرنے سے پہلے کہ ہم بھی یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے؟ جوان کے دل میں نہیں، مرد کے دل میں نہیں، عورت کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، شہنشاہوں کے دماغ میں تو آ گئی کیوں؟ وہ تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو لگا بیٹھ کے رونے۔ لوگوں نے کہا کہ روتا کیوں ہے؟ کتا ہی تو مر گیا، اور خرید لے۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کیا اور کیا چل اس لیے رو رہا ہوں کہ اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا، یہ پھر دوبارہ آئے گا۔ ملک الموت نے میرا گھر دیکھ لیا، اور تم جتنے یہ ہوا پہ اڑے اڑے پھرتے ہو، کسی کا یقین نہیں کہ موت آ جائے گی، میں زمین کے اندر بھی جا سکتا۔ نہ تیاری ہے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا فکر ہے، نہ سوچ و بچار ہے، بلکہ آ کر موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک شہنشاہ کے دربار میں آئے، محفل و رقص و سرود اندر لگی ہوئی تھی، ناچنا گانا بجانا ہو رہا تھا۔ انہوں نے آ کر دروازے پہ دستک دی، تو چوکیدار باہر نکلا، دھکے مکے دیے، پھٹے پرانے کپڑے، بڑا فقیر آدمی کو کون جگہ دے؟ ہم خود نہیں فقیر کو منہ لگاتے، ٹھاٹ بات ہو پھر تو سب کچھ آدمی کر لیتا ہے۔ کراچی کے شہریوں، خدا کی قسم، آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، ایمان اور اسلام کا احترام نہیں۔ اگر ہو تو یہ جرائم نہ ہو جو آج ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کون تھا؟
کہ یوں ایک فقیر سا آدمی تھا، ہم نے دھکے دے دیے اسے، کہ صرف دھکے دیے، جان سے مارنا تھا، جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ لگا جی اب تو ہم نے اس کو نکال دیا ہے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پہلی دفعہ سے بھی زور سے دروازے پہ دھکا دیا، وہ ساتھ بات سارے ٹھہر گئے، سارا ختم ہو گیا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، رنڈیاں ناچ رہی تھی، بڑے مست بیٹھے تھے۔ اب دوسری مرتبہ جب دھکا دیا تو چھلانگ لگا کر کے خود بادشاہ کے قریب جا پہنچا۔ میں نے کہا تم نے دھکا دیا تھا دروازے کو؟ کہ ہاں۔ کون ہو تم؟ آؤ اس کی گردن کاٹو۔ میں نے کہا میری گردن کاٹو گے؟ جی ہاں۔ ذرا سا نیچے کو جھک کر کے کہنے لگا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ چل چل تجھے مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ ملک الموت نے ذرا سا نیچے کو جھک کر کان کے قریب منہ کر کے کہا مجھے مارے گا کیا؟ کہ میں تو ملک الموت ہوں، میں تو اسرائیل ہوں۔ اتنا سنتے ہی ہو فوراً رنگ بدل گیا، کہنے لگا ذرا تھوڑی سی مہلت دو مجھے، ذرا تھوڑی سی مہلت دو۔ لگا تم مجھے مارنے کے لیے مہلت دے رہے تھے، جب خود مجھے مارنے پہ آئے تو کوئی مہلت نہیں۔ اور جب اللہ کا حکم ہے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ پہنچتا ہے پھر بادشاہ نہیں بچتے، وزیر نہیں بچتے، فقیر نہیں بچتے، تاجر نہیں بچتے، ذمہ دار نہیں بچتے، گورنر نہیں بچتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ذرا غور کرو، چکھنے کا لفظ ہے، پکڑنے کا نہیں۔ پتا چلا کہ موت کا ذائقہ منہ میں بھی آدمی کے آتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے چند پیغمبر قبرستان میں جا پہنچے اور وہاں جا کر اللہ کی حضور میں دعا مانگی، الہی ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم قبر کا کچھ احوال پوچھیں گے۔ اللہ پاک نے معجزہ پورا فرما دیا، ایک مردہ زندہ ہو کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ موت کیسی صدمہ عظیم آدمی کو پہنچاتی ہے۔ فرمایا موت کے صدمہ عظیم سے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، آنکھوں کی بنا موت کے صدمہ عظیم سے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، آنکھوں کی بنا آنکھوں کی بینائی اڑ جاتی ہے، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، حالات کچھ اس طرح پہ بنتے ہیں کہ آدمی پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینے نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں۔ پریشانیاں اس طرح ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو جی چاہتا ہے بتا، وہ کہتا ہے سانس صحیح نہیں آتا۔ حالات کچھ اور بن چلے ہیں، سارا گھرانہ موجود ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، پریشان ہے، ہائے ہائے کی ایک لو لگی ہے۔ فرمایا کہ اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں۔ بیگم صاحبہ کی یہی حالت بنی ہوئی ہے، خامن شوہر کچھ نہیں کر سکتا، گھر والے کے حالات یہی بنے ہوئے ہیں، گھر والی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں، شاید ابا کا آخری وقت ہو، دیکھ لو، ملاقات کر لو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل ذرا دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے، لوگ آ کر پوچھتے ہیں بتا میں کون ہوں، ادھر سے کہتا ہے مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں، تم کون ہو۔ سارا جہان کا قصہ تو ختم ہو چکا ہے، کس کی پہچان ہو اور کون کسی کو پہچانے۔
اور حالت یہ بن گئی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ہاتھ لگا لگا کر کے دیکھتے ہیں پیروں کو ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے, پنڈلیوں کی جان نکل گئی. حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی گھٹنوں میں جان روک دی جاتی ہے, یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ. کبھی کبھی پیٹ میں روح کو روک دیا جاتا ہے, یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ. حلق میں آ کر کانٹا سا پھنس جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے لوگوں یہ دنیا میرے لیے بدل گئی, یہ جہان میرے انقلاب آ گیا. ہزاروں کے مالک تھے, کروڑوں کے مالک تھے, آج لاوارث ہو گئے. مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا. جس کے ایک ٹیلی فون سے پورے ملک میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی, آج محتاج ہوا پڑا. ایک آرڈر سے پوری فوج تیاری میں آ جاتی تھی. کمانڈر صاحب ہیں, بریگیڈیئر صاحب ہیں, کرنل صاحب ہیں, موت آئی محتاج ہے. مکھی بیٹھ جائے اڑانے پہ قادر نہیں. ارے جان نکلتے نکلتے بھی حالات یہ بنے, پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا آدمی باندھ رہا ہے. جان نکلتے ہوئے منہ پھٹ گیا, دوسرا آدمی بند کر رہا ہے. آنکھیں چر گئی, ہاتھ دوسرے آدمی نے رکھ کر آنکھوں کو نیچے کو دبایا. وہ آنکھیں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھا کرتی تھی, وہ آنکھیں جو رات دن تماشے دیکھا کرتی تھی, وہ آنکھ جو حسن و جمال کے نظارے کیا کرتی تھی, آج اس کی پتلیاں بدل گئی. آج وہ پھٹ چکی ہے, آج وہ بے نور ہو چکی ہے, آج وہ کسی دوسرے کی محتاج بن چکی ہے. شور اعلان کر دیا گیا, اطلاع کرو بھائی, حیدرآباد والوں کو بھی خبر دے دو, جلدی آ جائیں, فلاں آدمی مر گیا ہے. لاہور میں ٹیلی فون کرو, وہاں سے بلواؤ. کراچی کے شہریوں کو فلاں فلاں کو اطلاع کرو, مرنے والا مر گیا, باقی لوگوں کو سب دھندا مل گیا کہ یہ کام کرو, کفن تو لانا, خوشبو تم لانا, یہ کرنا وہ کرنا. تیاری ہوئی, لے آئے اٹھا کر تختے پہ اتار لیا. آئے جس تختے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا, آج اس تختے پہ لیٹا ہوا ہے. نہلانے والے کے کندھے پہ اگر کبھی تختہ دیکھا تو شرم جیسی جان میں ہو جایا کرتی تھی, پتہ نہیں یہ تختہ کس کے لیے چلا ہے. اور آج تختے پہ اپنا نمبر آ گیا. دو ہی تو چیز ہے دنیا میں, ایک تخت ایک تختہ. تخت کے پیچھے دنیا پھرتی ہے, تختے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. تختے کے لیے کوئی تیار نہیں, اللہ میاں زبردستی لاتے ہیں, ورنہ مرنے کو کون تیار ہے. 100 سال کی عمر گزر جائے پھر بھی کہتا 2-4 سال اور یوں ہی رگڑا لگاتا رہو, 2-4 سال مجھے اور بھی ملنے چاہیے. دانت نہیں رہے, ہاتھ ہلنے لگ گئے, پیروں سے چلا نہیں جاتا. بڑے مشکل لوگ ملتے ہیں جو کبھی یوں کہتے کہ مولانا دعا کرو اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمائے, بلکہ یوں کہیں گے مولانا دعا کر دیجیے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے, 2-4 سال ذرا اور زندہ رہو. اس میں خیال یہ ہے کہ میرے بعد سموسے کون کھائے گا. بڑے مزے کر رہا ہے, چلنے سے عاجز ہے, نماز نہیں پڑھی جاتی اور جینے کی پھر بھی تمنا ہے. آرزو ہے جلوے کے زندہ رہو. سب کچھ بلا کر کے اللہ کو یاد کرتا تو مزے آ جاتے. عمر رسیدہ لوگ پہلے بچ جایا کرتے تھے بعض گناہوں سے, لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو, کراچی والوں گھر گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, جہاں جوان عورت مرد سب کچھ دیکھتے ہیں. بڑے میاں بھی یہاں پہ میری بھی کرسی ڈال دو, میں بھی ذرا وقت گزار لوں گا. قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں, ابا جی دادا جی کیا فرما رہے ہو, ارے مجھے بھی وہیں لے جاؤ اپنے پاس, قبر کی تیاری کروں گا. کون کرے تیاری؟ تیاری کرنے والے تو یہ لوگ تھے. ایک صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی. بیٹی نے پوچھا باجان نیند نہیں آتی؟ فرمایا بیٹی جو قبر کا عذاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن چکا اسے نیند کیوں کرائے؟ کیسے نیند کروں؟
امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی تیری آنکھیں خراب ہو گئی تو بھی آ گئی ہے تو اللہ اللہ ساری رات کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے کچھ دیر آرام کر لیا کر کہنے لگے ابا جان نیند آتی ہے سونے کے لیے تیاری کرتی ہوں بستر پہ لیٹ جاتی ہوں ماں دل میں خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی پھر نیند اکھڑ جاتی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کی آنکھیں بے شمار بزرگوں میں سے ایسے ملیں گے آپ تذکرے پڑھ پڑھ کر کے دیکھیں خدا کی قسم رو رو کر آنکھوں کی بینائی ضائع کر تمہیں کبھی رونا نہیں آیا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر کیوں روئے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر شے فنا ہو جائے گی نہ کوٹھی رہے نہ بنگلہ نہ ایوان صدر نہ جھوپڑی نہ مکان نہ دکان کوئی شے نہیں رہے گی اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ آسمان پھٹ پڑے گا اذا الشمس کُوِّرَتْ سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ یہ ستارے جو آسمان کو مزین کیے ہوئے زمین پہ گر پڑیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ یہ پہاڑ جو ساری زمین کو کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے حالات ایسے بنیں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم او لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جو ساری زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دے گا حالات یہ بنیں گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت دودھ پلانے والی اماں اپنے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اس طرح پہ مخلوقات پڑی ہوگی گویا کہ ساری زمین بے ہوش کلیجے پھٹ جائیں گے جگر سر جائیں گے ایک بنسری بجے گی شہر کے لوگ جنگل کو نکلیں گے جنگل والے شہر کو آئیں گے ادھر سے آواز آ رہی ہے آواز بڑھتی بڑھتی جاندار تمام فنا ہو لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں اور جب واسطہ پڑتا ہے پھر یقین آتا ہے کہ اوہو جو میں سوچتا تھا وہ غلط نکلا لیکن اس وقت کا سوچنا کام نہیں آتا اس وقت کی سوچو بچار سے بنتا کچھ نہیں ارے سوچنے والے لوگ پہلے بے شمار گزر چکے لوگ عذاب کو دیکھ دیکھ کر کے کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ اے اللہ میری توبہ میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں آواز آئے گی چپ ہو جا بکواس نہ کر اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کریں گے ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ساری عمر بدماشی کی حرام کمایا حرام کھایا حرام دیکھا حرام سنا آج بکواس کرتا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون خبردار اگر تم نے ہمارے یہاں ساتھ مارا ادھر سے روتا یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل یا اللہ تھوڑی سی گنجائش کر دے سانس تو لے لوں مجھے تو سانس بھی نہیں آتا ثم لا يموت فيها ولا يحيى نہ موت آئے گی اور نہ زندگی بنے گی
مسلم شریف کی روایت میں ہے جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا سوج کر ہو جائے. آج ہم اپنے دماغوں میں خدا جانے کتنی کتنی آرزویں لیے ہوئے ہیں, کتنی کتنی تمنائیں بسائے ہوئے ہیں. ارے صحابہ کرام نے کمال. ابو ہریرہ کو فرمانے لگے آ میری ساتھ چل, میں تجھے دنیا کی حقیقت دکھا کے لاؤں. لے گئے, ایک ایسے گڑھے پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. فرمایا ابو ہریرہ یاد کر لے گی وہی لوگ ہیں جن کے سروں پہ مالش کی جایا کرتی تھی, عطر ملا جاتا تھا, مرنے کی دیر تھی, دیکھ لے ان کھوپڑیوں کو آج کتے گھسیٹے گھسیٹے پھر رہے. مرنے کی دیر تھی, ان کے وہ ریشمی لباس ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں جن کو طرح طرح کی خوشبوؤں میں بسایا جاتا ہے. آج کل بھی لوگ مرنے والے کے کپڑوں سے بڑے ڈرتے ہیں, جائیداد سے نہیں ڈرتے. اگر مرنے والے کی جائیداد ملے, دکان ملے, مکان ملے تو اس سے نہیں ڈرتے. اور مرنے والے کے بدن کے جو کپڑے ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں اٹھاتے, لکڑی سے اٹھاتے ہیں. کبھی ہم مر نہ جائے, جیسے مرنا ہی نہ ہو. کون بچ سکتا ہے اور کون بچے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. مدینہ منورہ میں بے ہوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. کبھی کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں تو ارشاد فرمانے لگے اصلینا, کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرون, نہیں نہیں بلکہ جناب کا انتظار ہو رہا ہے. دو صحابہ کو بلوا کر دونوں کے کندھوں پہ رحمت والے ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے, قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. او لوگوں, آج کے بعد شاید تم میری زیارت نہ کر سکو گے. آخری مرتبہ بہت ممکن ہے کہ میری تمہاری ملاقات. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کا خیال کرنا, یتیموں لاوارثوں کا خیال کرنا, کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اور فرمایا گھبرانا نہیں, اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میری تیاری ہے. بیماری موت کی علامت ہے, نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت بلا لے. ادھر سے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی. آپ واپس تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک میں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے, کتب سیر میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی, صحابہ کرام کی جان نکلتی تھی. صحابہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے, بعض جنگلوں کو نکل گئے. موت کے صدمے عظیم تھے. صحابہ کرام اس قدر خائف ہوتے تھے کہ اے اللہ, موت آئے تو جہاد کی موت آئے, شہادت کی موت آئے. صحابہ بستر کی موت پہ لعنت بھیجا کرتے. اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو تم کہو گے جی تو پرانے زمانے کی باتیں, نہیں نہیں اب بھی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں شوج آباد میں تحریک کے زمانے میں ایک نوجوان کو گولی لگی, شہید ہو گیا, دفن کر دیا. 3.5 مہینے کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر پر لاکھوں آدمیوں کے سامنے قبر کو اکھاڑا گیا. لاکھوں آدمی گوائے, اخباری نمائندے تھے, سرکاری آدمی تھے, سول کے لوگ تھے. لاکھوں آدمیوں نے دیکھا دن کے 4 بجے نکالا گیا. شکل تو کیا, صورت تو کیا, بال میں بھی فرق نہیں آیا. 3.5 مہینے کے بعد نوجوان مسکرا رہا ہے. اللہ کی راہ میں مرنے والوں کا یہ حال بنتا ہے. جو نوٹ جیب میں تھے ان کی راکھ بن گئی, اور نصیر الدین جوان مرحوم کی چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. امیہ چنو میں مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. 3-4 سال کی بات ہے, ان کا انتقال ہوا. سال کے بعد زور کی بارش ہوئی, سارے قبرستان میں پانی چلا گیا, قبر بیٹھ گئی. دوبارہ نکالا, کئی گھنٹے تک لوگوں نے زیارت کی. داڑھی کے, شکل کے, لباس کے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں فرق نہیں آیا.
وہ راہ چلو جس پہ یہ لوگ چل کے گئے، خدا کی قسم پھر موت ایک کھیل بن جاتا ہے، پھر موت ایک تماشا بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ مرنے کی تمنائیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو صحابی دوسرے ساتھ ہیں، بادشاہ وقت نے انہیں پریشان کیا، میں ریاست کا مالک بنا دوں گا، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، کلمے کا انکار کر دو۔ نہیں نہیں، دو صحابی موجود تھے، تیسرے کو دیگ میں ڈال کر کے پکا دیا گیا، کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ ابن حذافہ کہتے ہیں جب تک دم میں دم رہا برابر کلمہ پڑھنے کی آواز آتی رہی۔ ہمیں کلمہ کیسے یاد آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں کچھ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کس امت کے نبی ہے؟ جواب ملے گا امت کے نبی نہیں، میرے نبی کے امتی ہیں، ان کی قرآن پڑھتے موت آئی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھے ہیں، اس لیے ان کے منہ سے زعفران اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تختے پہ آ گئے، اب لگے کپڑے اتارنے کے لیے، ہاتھ پاؤں مارنے، کپڑے اتارو۔ عورتیں عورت کے قریب آئی، اس کے کان کا زیور اتارا، ناک کا زیور اتر رہا ہے، ادھر رو آواز دے کر کے کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرے کانوں کا زیور نکالنے والی ہو، میرے ناک کا زیور اتارنے والا، آج میری چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، کل کو تمہاری بھی اسی طرح سے توڑ دی جائے گی۔ آج میرے سوٹ اتار رہی ہو، کل کو تمہارے اسی طرح سے اتریں گے، ذرا سوچ کے آؤ، یہ اکیلی میری باری نہیں، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کرتی یاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج میرا مرنا ہو گیا، آج میں چلا ہوں، آج میں چلی ہوں، گھر والوں قبیلے والوں، پہلے اگر بات یاد نہ تھی تو میری موت کی وجہ سے تم یاد کر لو، اسی طرح سے رخصت ہو جاؤ گے جیسے میں ہو گیا ہوں۔ کپڑے اتارنے لگے۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کپڑے ہاتھ لگانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، چھروں کی طرح چبھتے، ایک ارشاد ہے مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہو، پہاڑ معلوم ہو۔ کپڑے اتار لیے گئے، اب غسل کی تیاری ہے، پانی ڈالنے لگے، نے کہا آہستہ آہستہ سارے کام کو انجام دو، آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، اسی طرح سے مشغلانہ بنانا، بلکہ حالت یوں ہی بنتی چلی جائے گی، جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، آج میری زبان بند ہے، آج میں بولنے سے عاجز ہوں، کل کو تم سب اسی طرح سے ہو جاؤ گے، ٹھنڈے گرم کا خود خیال کرو، میں نے بولنا نہیں، میری قدرت ختم ہے، ورنہ میں وہ وکیل تھا کبھی کسی کو بولنے نہیں دیا، میں وہ مجسٹریٹ تھا کبھی کسی کو چوں نہیں کرنے دی، اے کاش آج میری زبان کو وہ تالا لگا کہ قیامت سے پہلے کھلنے والا ہے ہی نہیں۔ انجام میرا دیکھو اور اپنی تیاری کرو۔ کہتا ہے کہ میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، حال حال جسم سے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور نامعلوم قبر میں اگلی منزل باقی ہے، وہاں میرا کیا بنے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس طرح کا عذاب ہوگا کہ دائیں پسلی بائیں کے اندر سے گزر جائے گی، بائیں پسلی دائیں طرف کو نکل جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال ڈال کر صحابہ کرام کو دکھلایا اور فرمایا کہ ایک سانپ ایسا مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں تک ہی اور پیروں سے لے کر سر تک ہمیشہ ڈستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سانپ کی زبان ہوگی، وہ ہائے ہائے کرے گا، وہ بول کر کہے گا وہ دن یاد کر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
آواز آیا کرتی تھی، تو وہیں بیٹھا ریڈیو بجایا کرتا تھا، اب میری ڈیوٹی ہے قیامت تک تجھے یوں ہی ڈستا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ایوب انصاری سارے قید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مغرب کی نماز کے بعد حضور مدینے پاک سے باہر تشریف لے چلے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ کافی دور جب نکل گئے تو ایک چیخو پکار کی آواز آئی، بھیانک قسم۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ایوب آواز سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں یار سنی۔ فرمایا یہود کے قبرستان کی آواز ہے، مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کی چیخو پکار کی آواز۔ ابو ایوب فرماتے ہیں اس قدر بھیانک آواز تھی میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کیا خیال ہے یہ جو قبروں میں ہم اپنے چھوٹے بڑوں کو پہنچا کے آتے ہیں وہاں کی باغ بنے ہوئے ہیں، لاکھوں من مٹی کے نیچے کیا بنتی ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن اس کے لیے ہمارے تیاری کا پروگرام بڑا مشکل ہے۔ کبھی نہیں رات کو اٹھ کے رونے کے کہ اے اللہ گناہ تو مجھ سے ہو گئے، جرم تو مجھ سے ہو گئے، پر تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے یہاں معاف کر۔ اگر یہاں پہ آدمی رو دھو لے تو بڑا کچھ ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو آنکھوں کا پانی بجھاتا ہے، صرف کوئی شے اور نہیں بجھا سکتی۔ فرمایا جب پانی ڈالنے لگتے ہیں کہ گرم ٹھنڈا نہ کرنا، خیال کر لینا، ادھر ہاتھ پھیرنے لگا ملنے کے لیے، آواز آتی ہے کہ او لوگوں دیکھ کر کے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرو، میں بڑے بڑے صدمے عظیم برداشت کر کے آیا ہوں، بڑی تلخ گھاٹیوں سے گزر کے آیا ہوں، میری رگ رگ توڑ دی گئی، میری جان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کہتا جس طرح ملتے گوڑے کو نہ مل اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، پکا پھوڑا بھی میری جان کے مقابلے میں کیا دکھے گا، میری رگ رگ ٹوٹ گئی، میرے منہ میں تلخی آج تک موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کی تلخی ہزاروں سال تک منہ میں موجود رہتی ہے۔ کفن میں ڈال لیا گیا، آ بھائی آخری دیدار کے لیے آ جاؤ، سب کے سب گھر والے بھی، قبیلے خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی، آؤ جس نے منہ دیکھنا ہو، آج کے بعد یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہزاروں ان کو دیکھیں گے، ہزاروں انہیں دیکھیں گے، مگر یہ صورت آج کے بعد قطع نظر نہ آئے گی۔ ہے کون لوگ؟ فرمایا وہ ہے جو کہتے تھے وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو کہتے تھے نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن افسانہ ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں گھڑے ہوئے اور کچھ، آج حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ منہ دیکھ رہے ہیں، کفن میں تیاری ہے، امی جان چل بسی، ابا جان چل بسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں دیکھو تمہاری ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، امی جان جا رہی ہیں۔ چھوٹی بچی سے پوچھا جی یہ کیا بنا؟ کہنے لگی عورتیں کہتی ہیں میری امی جان فوت ہو گئی ہے۔ ارے آج کے بعد یہ سارے معصوم رویا تو کریں گے، ہزاروں کو ملیں گے، دیکھیں گے، لوگوں کے رحم و کرم پہ رہیں گے، پر ساری عمر کے لیے ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ موت ایسی متفقہ مسئلہ ہے جس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں، کوئی مفر نہیں موت، جو آیا دنیا میں وہ لازمی جائے گا، مگر جو ایمان کے ساتھ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے نہ معلوم کس کس حال میں کوئی گیا ہے، خدا بند عالم سے دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک ہر مسلمان کا انجام بخیر فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی میری ڈیوٹی ہے، آج انہوں نے یہ موت کا عنوان بتلایا تھا، کل کو جمعہ انشاءاللہ شیر شاہ کالونی مسجد طور میں پڑھاؤں گا، اور وہی نماز سے پہلے کچھ بیان ہوگا جو اس طرف کے لوگوں کو تشریف لے آئے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے سب ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کا انجام بخیر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی ایمان فرما، یا اللہ
یہ لوگ اتنا بڑا یہ پروگرام بناتے ہیں، دور دور سے علماء کو بلاتے ہیں، ان کے سب کے جامع معاش برکت عطا فرما، ان کی عیسائی کو اس کاروبار اس دوڑ دھوپ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان کراچی کے پاکستان کے اب سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ قاری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے موجودہ موت کا منظر۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360 شکریہ 3360 شکریہ 3360 شکریہ 3360 شکریہ 7360 شکریہ 7360 شکریہ 7360